بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو ہم اجتماعی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم سب مل کر یک زبان ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے اور یہ چیز کہاں سے ثابت ہے، آج اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ہاں ہر چاند کی 11 کو محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں سب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان محافل کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ سب غلامان رسول ہوتے ہیں۔ دوست احباب بھی ہوتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، پیری مریدی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے جو اہم رشتہ اور سب سے جو پہلے رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب غلامان رسول ہیں۔ تو ناظرین، اجتماعی ذکر کرنے کا جو ثبوت ہے وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ حدیث کا مفہوم اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک جماعت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بڑے خوش ہوئے۔ اس جماعت کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور انہیں فرمایا کہ تم وہ خوش قسمت جماعت ہو کہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رہنے کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اور تم میں جتنی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، یعنی جتنی تعداد میں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنی تعداد میں یہاں پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو تو وہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہو تو وہ فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے، جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتے واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علام الغیوب ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، آج تیرے کچھ لوگوں نے، تیرے کچھ بندوں نے محفل سجائی، تیرا ذکر کیا، اور ہم بھی اس محفل میں موجود تھے، ہم نے بھی تیرا ذکر کیا۔ جب انہوں نے تیری کبریائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری کبریائی بیان کی۔ جب انہوں نے تیری حمد و ثنا بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد و ثنا بیان کی۔ جب انہوں نے تیری تعریف بیان کی تو ہم نے بھی تیری تعریف بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس جماعت کو بخش دیا ہے، یعنی میں نے اس ساری جماعت کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان میں فلاں فلاں شخص جو ہے وہ تو منافق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی خوش بخت جماعت ہے، ایسی خوش قسمت جماعت ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، پھر وہ منافق نہیں رہا، پھر وہ مومن ہو گیا، پھر وہ بدبخت نہیں رہا، پھر وہ بلند بخت ہو گیا۔ تو ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے تمام کام کاج، اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کر ان محفلوں میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ پھر وہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ بھی ان محفلوں میں شامل ہوتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے ان تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے
ان تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ والے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ اس محفل میں، کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہوگا جس نے اللہ کو منایا ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ تمام محفل بخشی جائے گی، اس تمام محفل پر کرم ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذکر کی کامل لذت جو ہے، ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن اگر اس کی لذت، اس کی تاثیر ہمارے پاس نہیں، ہمیں وہ نہیں مل رہی، تو فقط ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، ہمارا دل ذکر نہیں کر رہا، ہمارا جسم ذکر نہیں کر رہا، تو اس ذکر کا کرنے کا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ایک لذت والا ذکر ہے، ایک تاثیر والا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنے نام کی لذت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسی ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔